رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روٹی مبارک اپنے ہاتھ سے تندور میں لگائی. نہ کہ سبحان اللہ, اچھی بات رکھو سبحان اللہ, روٹی ہاتھ میں لگائی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں جو روٹیاں میں نے لگائی تھی وہ تو پک پک کے باہر آ رہی تھی, میں نکال رہی تھی. جب ساری روٹیاں میں نے نکال لی جو میں نے لگائی تھی, اماں پاک فرماتی ہے, کون فرماتی ہے؟ اماں پاک. سارے آنکھوں اماں پاک ساری ماں ہے نا. اماں پاک فرماتی ہے جب ساری روٹیاں میں نے نکال لی جو میں نے لگائی تھی, ایک روٹی بچی ہے, وہی روٹی جس کو حسین کے نانے نے لگایا ہے, وہ روٹی کھڑی ہے. حضرت سیدہ طیبہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے میں انتظار کر رہی ہوں, دیکھ رہی ہوں کہ اس روٹی کا کیسے رنگ تبدیل ہوگا. کچی پکی دا رنگ دا تبدیل تھی دے نا. اما پاک فرماتی ہے میں دیکھ رہی ہوں اس روٹی کا کب رنگ تبدیل ہوگا, کب پکے گی, پھر میں اس کو نکالوں گی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں نہ اس کا رنگ تبدیل ہوتا ہے نہ اس کا ڈھنگ تبدیل ہوتا ہے. جیسے حسین کے نانے نے روٹی لگائی تھی ویسے کہ ویسے کچی ہے, پکتی نہیں ہے. میں نے بہت انتظار کیا. اما پاک فرماتی ہے آخر کار میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو روٹیاں میں نے لگائی تھی وہ تو پک پک باہر آ گئی ہیں, میں نے نکال لی ہے. جو روٹی آپ نے لگائی ہے وہ پکتی نہیں ہے, اس کا رنگ تبدیل نہیں ہوتا. میرے نبی نے فرمایا اے عائشہ کیا تجھے معلوم نہیں ہے یہ تو دنیا کی آگ ہے, اگر دوزخ کی آگ ہوتی تو تب بھی اس روٹی پر اثر نہ کرتی. یہ تو دنیا کی آگ ہے. 70 مرتبہ کتابوں میں لکھا ہے, 70 مرتبہ. یہ جڑی آگ تے ایسا ناشتہ نہ پکے, ناشتہ تے کڑھائیاں تے چائیاں پکے نا کتاب اچ لکھا پیا اس آگ نو 70 مرتبہ سمندر دے وچ انہیں چکر دتا گئی. کتنی مرتبہ؟ 70 مرتبہ اس آگ کو سمندر میں چکر لگایا گیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر 70 مرتبہ اس آگ کو سمندر میں چکر نہ لگایا جاتا آج ناشتہ نہ پکاون دے ویا, آج چاہ سان نہ پکاون دے ویا, نیڑے نہ لگن دے ویا. ایک کو کام کیتا گیا ہے, اس کو کام کیا گیا ہے اس آگ کو. میرے نبی نے فرمایا عائشہ یہ تو دنیا کی آگ ہے, اگر دوزخ کی آگ ہوتی تو تب بھی اس پر اثر نہ کرتی. کیوں؟ میرے نبی نے فرمایا عائشہ یہ روٹی میرے ہاتھ کے ساتھ جو مس ہو گئی ہے, میرے ہاتھ کے ساتھ ٹچ ہو گئی ہے, میرے دست مبارک کے ساتھ مس ہو گئی ہے, ٹچ ہو گئی ہے. اچھا روٹی میرے آقا, میرے ہادی, میرے مربی, میرے مشکل کشا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک کے ساتھ ٹچ ہو جائے, دنیا کی آگ اس پر اثر نہیں کرتی. پھر میاں والی کی غیور سنیو کو میرا نبی اپنا دست مبارک عطا کرے گا, اس پر دوزخ کی آگ کیسے اثر کرے گی؟ اس پر جہنم کی آگ کیسے اثر کرے گی؟ اس پر ایک اور حدیث توجہ ہے, اچھی آواز رکھو سبحان اللہ. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک غلام نے دعوت کی ہے, کتابوں میں یہ بات لکھی ہے, دعوت کھانے کی, روٹی کی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کو قبول فرمایا. شام کے وقت, رات کے وقت, جس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر تشریف لے گئے, اپنے غلام کے گھر, اپنے صحابی کے گھر, کھانا وغیرہ تناول فرمایا, روٹی وغیرہ. جب کھانا کھا لیا, بڑی قیمتی بات, کھانا کھانے کے بعد
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو غلام نے کھانا کھانے کے لیے دسترخوان بچھایا تھا، کیا چیز؟ دسترخوان بچھایا تھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کھانے کے بعد اپنا ہاتھ مبارک اس دسترخوان کے ساتھ ٹچ کر لیا، مس کر لیا۔ دسترخوان دینا میرے آقا دا، میرے ہادی دا، میرے مربی دا، میرے مشکل کشا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا ہاتھ مبارک اس دسترخوان دینا انہیں ٹچ ہو گیا، مس ہو گیا دسترخوان۔ دعوت کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، وہ صحابی کہتا ہے جس کا دسترخوان میرے آقا، میرے مربی، میرے مشکل کشا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک کے ساتھ ٹچ ہوا تھا، مس ہوا تھا، وہ صحابی کہتا ہے اللہ کی قسم جب بھی یہ دسترخوان میلا ہوتا ہے، جب بھی یہ دسترخوان میلا ہوتا ہے تو ہم اس دسترخوان کو پانی سے نہیں دھوتے، اس دسترخوان کو آگ میں ڈال دیتے ہیں، آگ اس کو صاف کر دیتی ہے۔ تھوڑے کول میں پوچھتا میاں والد غیور سنی تو سا دسو کہ آگ جلیں دیئے یا صاف کریں دیئے؟ آگ تک کپڑے نو جلا سٹیں دیئے، زیر و زبر کر دیتی ہے۔ آج تک تاریخ گواہ ہے آگ نے تو کسی چیز کو صاف ہی نہیں کیا، آگ تو ہمیشہ زیر و زبر کرتی ہے، کپڑے کو جلا دیتی ہے، لوہے کو ختم کر دیتی ہے۔ ادھر صحابی رسول کہتے ہیں جب بھی دسترخوان میلا ہوتا ہے پانی سے نہیں دھوتے، آگ میں ڈال دیتے ہیں، آگ اس کو صاف کر دیتی ہے۔ کیوں؟ صحابی رسول کہتے ہیں اس لیے اس دسترخوان کے ساتھ حسین کے نانے کا ہاتھ مبارک ٹچ ہوا تھا، اس دسترخوان کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک، دست مبارک مس ہو گیا تھا۔ آگ اس کو نہیں جلاتی، آگ اس کو مزید صاف کر دیتی ہے۔ جو جس دسترخوان پر، جس روٹی پر رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک لگ جائے، روٹی پر، دسترخوان پر آگ اثر نہیں کرتی، آگ جلاتی نہیں ہے، تو پھر ماننا پڑے گا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ہر جمعے کے دن 50 مرتبہ درود شریف پڑھنے والا آدمی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس آدمی کو کل قیامت کے دن میں اس کو اپنا دست مبارک، ہاتھ مبارک عطا کروں گا، اس سے مصافحہ کروں گا، تو پھر ماننا پڑے گا اس آدمی پر بھی جہنم کی آگ اثر نہیں کر سکے گی۔ وَإِنَّ عَلَامَةَ أَهْلِ سُنَّةِ الْكَثْرَةُ مِنْهَا، جنتی جماعت اہل سنت کی نشانی یہ ہے، جنتی لوگوں کی نشانی یہ ہے، جنت میں جانے والوں لوگوں کی نشانی یہ ہے۔ کیا؟ ان علامت نشانی ہے ان کی، اہل سنتی، اہل سنت ہوں گے، اہل سنت کثرت منہا، وہ اہل سنت بھی ہوں گے، اور ان کی دوسری نشانی یہ ہے ان لوگوں کو جب بھی دیکھو گے، جس وقت دیکھو گے، جس گھڑی دیکھو گے، جس رات دیکھو گے، جس دن دیکھو گے، جس ٹائم دیکھو گے، فرمایا ہر وقت حسین کے نانے پر درود شریف پڑھتے نظر آئے۔ کیا چیز پڑھتے نظر آئیں گے؟ درود شریف۔ پھر ایک اور بات آپ ذہن میں رکھیں، توجہ ہے، پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ درود شریف وہ پڑھو جس درود شریف کا حکم خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہو، یا صحابہ نے دیا ہو، یا تابعین نے دیا ہو، درود شریف وہ پڑھو۔
یہ بھی کہتے ہیں. یاد رکھو ہر دور میں ہر وقت میں ایسے لوگ ازل سے آ رہے ہیں کہ جو دین کے نام پر، اسلام کے نام پر اور دین کا لبادہ اوڑھ کر، جبہ کھبا پہن پر انہوں نے لوگوں کو دکھ دیا. یہ ازل سے آ رہا ہے، ازل سے. یزید نے بھی دین کے نام پر لوگوں کو دھوکہ دیا تھا. یزید نے، ہاں دیندار ہے، نمازی ہے، حاجی ہے، غازی ہے، مولوی ہے. وہ کوئی جیل تھوڑا تھا، نہیں، پڑھا لکھا تھا. تو ازل سے یہ طریقہ آ رہا ہے. کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے دین کے نام پر لوگوں کو دھوکہ دیا، کرپشن کی ہے. اور یزید بھی کرپشن کر رہا تھا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چل گیا تھا. تو پھر آپ خود بتاؤ، یزید کرپشن کرے اور حسین آرام سے بیٹھا رہے، یہ ہو سکتا ہے؟ کبھی نہیں ہو سکتا. یہ کبھی نہیں ہو سکتا. حسین نے اس کے خلاف تحریک چلائی. تو یہ جو کہتے ہیں کہ وہ کام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو، صحابہ نے کیا ہو، تابعین نے کیا ہو، وہی کرو بس. اڈے اڈے بنجن دی لوڑ کوئی نہیں، ہمیں کہتے ہیں. لیکن یہ عوام کو ان پنجوں میں، دھوکوں میں بڑا جلدی پھنسا لیتے ہیں. عوام بھی کہتے ہیں ہاں یار بات تو ٹھیک ہے، بات تو ٹھیک ہے، کام تو وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو، صحابہ نے کیا ہو، تابعین نے کیا ہو، بس اس کے علاوہ ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن نہیں، ہے بہت بڑا حملہ ہے، بہت بڑا ڈرون حملہ ہے، بہت بڑا دھوکہ ہے، بہت بڑا فراڈ ہے. ایسا فراڈ ہے کہ اندر سے کوکو کولا ہے بوتل، اندر سے کوکو کولا ہے اور اوپر لیبر لگا ہوا ہے آب زمزم. اتنا بڑا دھوکہ ہے. اندر ہی جو ساری پاکستانی کوکو کولا گھٹی بت ہے، اتنے لکھی بت ہے آب زمزم ہے. تو لکھنے سے تو کچھ نہیں ہوتا. اب یہ ایک سوال ہے کہ وہ کام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو، صحابہ نے کیا ہو، تابعین نے کیا ہو، تبع تابعین نے کیا ہو، وہ کرو. مولویوں والے کام نہ کرو، پیروں والے کام نہ کرو. ایک مینو آکے انجے گل مینو کی تیاز نا، میں کہا اے داس انہوں نالے گوانڈھی سارے گوانڈھی کہہ لے بات میں کو سارے گھنے ہیں گلہ تا بات الحمدللہ سدھیاں کرنے ہیں. بات میں نے آکے نستائی دی وہ ہے کام کیتے کرو جیرا اللہ کارگیت ہے، اللہ دا رسول تے، صحابہ تے، تابعین تے، تبع تابعین جیرے کم اللہ حکم کی کہ ٹھیک ہے، اتفاق ہے. اکھے یہ تو سا جیرے بے کام کڑھی بدے ہو، یارہی تے، باہمی تے، بورتے تے، پرتے تے، یہ کام تو سا کتھو کڑھی بدے ہو. میں انہوں نے آکھا میں قربانی کریں دے ہو دے ہو کہ ہاں ڈاڑھی کریں دے، میں ہر سال کریں دے ہو تو ماشاءاللہ کہ جی جی استاد جی ہر سال میں اللہ قبول کریں دے. میں کیڑی شاید قربانی کریں دے ہو دے. توجہ ہے گل بڑی قیمتی. میں ایسے جی رستے تو ہٹا وطا میں انہیں شنائی لا چھوڑے نا طریقہ ہوتا ہے نا رستے تے آنا واسطے. وہ کیا طریقے میں دیان ہے جیڑا طریقہ ہی ہو. میں قربانی کریں دے ہو دے ہو کہ ہاں وہ دوجیاں جیرے صاحب ہوا دے مشرک معاذ اللہ دے اے بدعتی نے کہ کھاتے دی نسانو آتے انہاں دی میں گل کریں دا. میں قربانی کریں دے ہو دے ہو کہ ہاں کریں دے انہیں. میں ماشاءاللہ اللہ قبول کریں دے. تو آکھو نا آمین، اپنی واسطے آمین آکھو چاہو انہاں واسطے نہ آکھو. میں کیڑی شادی کریں دے ہو دے ہو او قیمتی گل ہی نہیں یقین کرو. کہ استاد جی یہ لبھے بکرا لبھے کرینے ہیں، بھیڑ لبھے کرینے ہیں، گاں لبھے کرینے ہیں، اٹھ لبھے کرینے ہیں تے مانچ لبھے بھی کرینے ہیں. میں کہا اچھا. میں کہا مانچ دی کرینے ہو دے قربانی. میں کہا جی استاد جی کرینے ہونے. میں کہا مانچ دی قربانی نبی پاک کیتی ہے؟ آکھے نہیں. میں کہا صحابہ کیتی ہے؟ آکھے نہیں. میں کہا تابعین کیتی ہے؟ آکھے نہیں. میں کہا ہون انہاں تو کر کے ثابت کر کے دکھا رہا.
کتنا بڑا دھوکہ، کتنا بڑا حملہ، کتنا ڈرون حملہ. یار میاں والی کے غیور سنیو، میرے نبی کے زمانے میں یہ مجھ نہیں تھی، یہ نہیں تھی اس وقت، صحابہ کے دور میں نہیں تھی، تابعین کے دور میں نہیں تھی. ہن انہاں نو آکھو نہ سانو آدھے اوہ کام کرو جڑے اللہ دے رسول کیتے تے صحابہ کیتے تے تابعین کیتے. انہاں نو آکھو مجھ دی قربانی کہیں کیتی ہے، خدا ہدایت کرے. مجھ کی قربانی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی. حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت حسن، حضرت حسین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کسی نے بھی نہیں کی. آپ کرتے ہیں مکہ نہ کرنا. انہاں جو نہیں کی تھی تو انہاں تو بہت وڈا آیا کھلے، تو بہت وڈا دین نو سمجھنا نہ آیا کھلے. انہاں نہیں کی تھی تو کیوں؟ استاد جی وات حلال جو ہے مکہ یارویں وات حلال جو ہے کیڑی حرام ہے؟ تھوڑی منجیاں حلال ہی تے ساڈے یارویں حرام ہے. او ٹھیک ہے تو مکہ اے بھی ٹھیک ہے. اون دے واسطے دلیل منگنے، یارویں کرا تے آدھے دلیل دے. میں ہن منگنے نہ دے دلیل، مرد بن جڑا بن دے دلیل. ایک دلیل مکھا دے چا تیرا میں مسئلہ قبول کرے تا، تیرے ہاتھ دے اوتے میں بیعت کرے سا، تیرا میں مرید بن سا. تو پیر ہو سے تے میں مرید ہو سا، تو امام مسجد ہو سے تے میں مقتدی ہو سا، تو استاد ہو سے تے میں شاگرد ہو سا. تو ایک دلیل تے دے کے دکھانا. عوام نو کیوں دھوکا دینے؟ ہاں اے دی مولوی بخشے گیا تو تھوڑا غریباں کو تو پوچھ نہیں تو ہوں گے بھاج کے ویسے یہ ممبرہ تے بہ کے تے قرآن ہاتھی چل کے نے لوگوں دھوکا دیتے دین دے نام. تو بات کر رہے تھے درود شریف جن لفظوں میں پڑھا جائے، توجہ ہے، درود شریف جن لفظوں میں پڑھا جائے قبول ہی قبول ہے. جن لفظوں میں قبول ہی قبول ہے. دلائل علماء کے ہوتے ہیں. آپ کے لیے اتنا ہی کافی ہے، میں کہہ رہا ہوں آپ نے تسلیم کرنا بس. دلائل اہل علم لوگوں کے لیے ہوتے ہیں، علماء کے لیے ہوتے ہیں. لیکن میں الحمدللہ ثم الحمدللہ خود دلیل ہوں آپ کے لیے. ادھر دلائل دینے کی ضرورت نہیں ہے، خود بندے کا پتہ ہوتا ہے نا یہ کیا چیز ہے، کس لیول کا ہے، اس کے اندر صلاحیت کتنی ہے، وہ خود پتہ چل جاتا ہے. تو بات کر رہے تھے درود شریف جن لفظوں میں پڑھا جائے، جس وقت پڑھا جائے، رات کو، دن کو، گھر میں، دکان میں، مارکیٹ میں، آہستہ آہستہ دل میں، بلند آواز سے، قبول ہی قبول ہے. لیکن کوشش کیا کریں جب بھی درود شریف پڑھیں، اور خیر و برکت کے لیے بڑا مفید عمل ہے، بڑا مفید خیر و برکت کے لیے. گھر میں 100 مرتبہ پڑھا جائے نا، 100 مرتبہ جیسے آپ کو آتا ہے، جن لفظوں میں آپ کو آتا ہے آپ پڑھ سکتے ہیں. 100 مرتبہ پڑھیں. کس نیت سے؟ وضو کر کے، مدینہ کی طرف منہ کر کے، اور دل میں مدینہ شریف کا تصور کر کے، یوں سمجھے کہ سامنے گنبد خضرا ہے. الحمدللہ یہ تصور کر کے، تصور ہوئے نا، دل چ حب ہوئے نا، دل چاہت ہوئے تے دل تمنا ہوئے، اللہ دی قسم حب ہوئے تو وہ پوش ہے ملی ویندی، ملی ویندی. محبت ہوئے نا، محبت، عشق. کم از کم سا کو مجنو تو پڑھنا چاہیے یار. مجنو اتنا کملا تھی گیا، کتے دے پیر چمدا کھڑا ہے. مجنو لوگاں کا کملا تھی نہیں ہے، کتے دے پیر چمدا کھڑا ہے. آکھے تھانو کیڑی گل دا پتہ ہے کتے دے پیر کیوں چمدا؟ آکھے کیوں چمنا ہے؟ آکھے اس واسطے چمنا ایک کتا کدی ہی کدی لیلا دی گلی دے وچ گزرا. کم از کم دل چ حب ہوئے، دل چ عشق ہوئے، گھر میں بیٹھ کر
وضو کر کے 100 مرتبہ تسبیح نکالیں. میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں, دعوے سے کہتا ہوں. یہ بات تو سب پتہ کیا جو استاد ایڈے بڑے بڑے دعوے کیوں دے. اللہ دے بندے, اللہ تھانو مدینے گھن ونے تے واپس نہ بلاوے. آکھو آمین. کوئی نہیں لوڑ بات اچھی بات نہ آکھو آمین. ہمیشہ یری او ہے نا کہ نا ہے پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ مرزا قادیانی دے نال مناظرہ تھی نا. مرزا قادیانی دے نال مر گیا کیڑے مکوڑوں دی خوراک بن کے مرزا قادیانی لانتی مناظرہ تھیا تے ود پیر مہر علی شاہ آکھے کہیں طریقے میدان مناظرہ دے وچ مرزا قادیانی کو گھننا ہو کہیں طریقے بہو کوشش کی تھی. مرزا قادیانی میدان مناظرہ دے وچ حسنی حسینی سید دا سامنا نہیں کر سکا. جلے پیر مہر علی شاہ صاحب کو پتہ لگا نا کہ مرزا قادیانی ہوں نہیں آندا, پیر مہر علی شاہ اتھا ایک دعویٰ کیتا ہے. دعویٰ او بڑا دعویٰ کیتا ہے. اے جی میں پیر مہر علی شاہ دا خادم بن کے آدھا بیٹھا ہوں نا, او دا نوکر او دا خادم بن کے گلا کریں دا بیٹھا ہوں نا, دعوے کریں دے بیٹھے ہوں نے. الحمدللہ پیر مہر علی شاہ بھی اتھا ایک دعویٰ کیتا ہے. کیڑا؟ پیر مہر علی شاہ کا بہت سارا مجمع ہے, او بڑا ارباں خرباں لوگن, بہت سارے ہزاراں دی لکھاں دی تعداد میں لوگ موجود ہیں. پھر مہر علی شاہ کا اللہ دی قسم ہے آج مرزا قادیانی نہیں آیا. اگر مرزا قادیانی آ ویندا نا تے مینوں آکھیا اس قبرستان تے مردے زندہ کرتا, میں مردے بھی کو زندہ کر دیتا. پھر مہر علی شاہ صاحب آکھا بس کوئی مرید ہونے نہ چاہیتے, پیارے مرید ہونے. انہاں کہا حضور پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ تو اتنا بڑا دعویٰ کیتے ہیں, اتنا بڑا دعویٰ کیتے ہیں, اے جو نو ہویا اے تو دعویٰ جو نہ تھی ہویا. پھر مہر علی شاہ کا کٹی ہے کہ کلے دے ٹیک دے اتے کدی ہے, کٹی ہے کہ کلے دے ٹیک دے اتے کدی ہوں گی, کنگے نہیں تھی سکتی. اس دی ہاڑ پیر سیال آیا کھڑا ہے تے پیر سیال میں نو آدھا کلے انجے آنکھ آنکھ میرا پیر آیا کھڑا ہے, کنگے نہ تھی دیا. تو دعویٰ جو کرتے ہیں وہ دلیل کی بنیاد پر کرتے ہیں. قرآن کی دلیل, حدیث کی دلیل, قرآن کی ٹیک, قرآن کی طاقت. ہاں حدیث کی طاقت ہوتی ہے, ہماری کیا طاقت ہے, ہماری کیا ویلیو ہے, ہماری کیا حیثیت ہے. نہیں میرا بھائی, ہماری حیثیت قرآن کی وجہ سے ہے, ہمارا وقار قرآن کی وجہ سے ہے, ہماری طاقت قرآن کی وجہ سے ہے, ہمارا لیول حدیث کی وجہ سے ہے, ہماری عزت حدیث کی وجہ سے ہے. تو جو بندہ جو دعویٰ کرتا ہے وہ دلیل کی بنیاد پر کرتا ہے. آ کوئی ایک بار سبحان اللہ. میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں گھر میں 100 مرتبہ درود شریف پڑھا جائے, وضو کر کے مدینے کی طرف منہ کر کے دل میں مدینہ شریف کا گنبد خضراء شریف کا تصور کر کے درود شریف 100 مرتبہ پڑھنا تیرا کام ہے. گھر کی مصیبتیں, گھر کی بے برکتی, گھر کی ٹینشن تمام کی تمام درود شریف کی برکت سے دور ہو جائے. اے جادو ٹونے والے پاسے اللہ دی قسم بھجڑ دی لوڑ کو. اج کل ہر بندہ جادو تھی گئی, جادو نہیں آ سکتا, جادو نہیں آ سکتا. جس گھر میں نماز ہو جادو نہیں آ سکتا, جس گھر میں درود شریف ہو اس گھر میں جادو نہیں آ سکتا, جس گھر میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صبح شام نام لیا جاتا ہے اس گھر میں جادو نہیں آ سکتا. اسی گھر میں جادو آتا ہے جس گھر میں نہ اللہ کا نام ہے, نہ اللہ کے رسول کا نام ہے, نہ اہل بیت کا نام ہے, نہ صحابہ کا نام ہے, نہ اللہ کے ذکر کا نام ہے, نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کا نام ہے, نہ صحابہ کے ذکر کا نام ہے, نہ اہل بیت کے ذکر کا نام ہے. اس گھر میں جادو آتا ہے. کیوں؟ جادو ناپاک ہے, جادو پلید ہے اور پلید شے پر حملہ کرتا ہے, ناپاک چیز پر حملہ کرتا ہے. جس گھر میں اللہ کا ذکر ہو گھر کبھی ناپاک نہیں ہوتا. 100 مرتبہ درود شریف پڑھو گے انشاءاللہ. اپنے بچہ کو بھی آکھنا ہے, اپنی بچیاں کو بھی آکھنا ہے. ہاں انشاءاللہ. قبر وچ ویسے نا تو میں جلے قبر وچ ویسوں میں آپ الحمدللہ. یہ ساری درود شریف دی برکت ہے, ساری درود. کوئی کمال
میری کوئی کمال کو یہ درود چھوٹا جتنا درود شریف پڑھتا ہوں کہ اللہ کو منگتا کی آج دی تک درود شریف دی کثرت ہر وقت درود شریف الحمدللہ اتنا پڑھتے کھڑے ہونے ہیں کہ کہلے فجر کی سنتا پڑھنی ہوں میں سنتا واسے میں نیت بدھینا نا پڑھنی الحمد شریف پوندی ہے الحمد شریف پڑھنی ہوتی ہے نا میری زبان دے ہوتے درود شریف جاری تھی پتہ ہی نہیں ہوتا میں نو جلے میں نو پتہ لگتا ہے نا اتنا مزہ آتا میں آدھا یہ سنتا تا قبول ہی نا بات الحمد شریف پڑھ لے لو اس واسطے درود شریف دی کوشش کرو انشاءاللہ رزق وچ برکت ہوسی کاروبار وچ گھر وچ سکون ہوتی دل دا سکون ہر بندہ دے سکون ملے او میرا بھائی ڈاکٹرہ کول میں نے ڈاکٹرہ دی گلاں تے عمل کرنے دین دے ڈاکٹرہ کول آ نہ ساڈے کول تا نہ ساڈے کول تا پوچھنا ساڈیاں گلاں تے بھی عمل کر انشاءاللہ تے کو سکون ملے سی ڈاکٹر آکھے چاو سبزی نہیں کھانی فلانی سے نہیں کھانی فلانی سے نہیں کھانا اے آدھا ٹھیک ہے ڈاکٹر دی گل تے لبے یار اے تیرے جسم دے ڈاکٹر ہی نا اساں دین دے ڈاکٹر ہیں ساڈے کول آ کے سا کول پوچھ استاد جی بے سکونی ہے گھر وچ برکت کوئی نہیں اساں تین دے سہنے ہیں تے تو انہاں گلاں دے تے عمل چ کر گھر وچ برکت ہوسی مال وچ برکت ہوسی تے رزق وچ برکت ہوسی سواری درود شریف دا معمول بنا کے جلے قبر وچ ویسو نا قبر وچ رکھ کے ویسے تھوا کو تو میں کوئی فرشتے آ ویسے فرشتے پوچھتے من ربو کا اٹھی پہ بندہ اٹھی رب کہڑے رب اللہ فرشتہ سے ہاں بیا سوال ہی بھی داسی نہ دوجہ دا جواب دے ماں دینوں کا دین کہڑے دین اسلام بندہ اٹھا بیٹھا نہیں بندہ کتیا بیٹھے ہاں اٹھا بیٹھے او جیرا ٹولا دے مر گیا مردود تے نہ فیتا نہ درود با مر گئے نے تے مٹی تھی گئے نے ہوں اے اٹھا بیٹھے میت ہوں چیندہ اٹھیندہ ہوندہ ہے کہ مردہ اٹھیندہ ہوندہ ہے بولو نا تو کیوں نہ بولے جیندہ اٹھیندہ ہوندہ میت اٹھا بیٹھے ربوں کا رب اللہ دینوں کا دین اسلام ہوں تریجا سوال بڑا اہم ہے اس سے دوتے سا کو کامیابی ملنی اس سے دوتے ناکامی بھی اس سے دے کامیابی بھی اس سے دے فرشتہ پوچھتی ما کنت تقول فی هذا الرجل اتھوں میاں والی تو گھن کے گنبد خضرا شریف تک مدینہ شریف تک زمین دے سارے حجابات ہٹ ویسے کوئی شے نوس درمیان وچ سارے حجابات ہٹ گئے فرشتہ پوچھ دے ما کنت تقول فی هذا الرجل او جڑا سونے چہرے والا نظر آندا پیا نورانی چہرہ چمکدا چہرہ سونا چہرہ بدوحال مکھڑا ایدے بارے تیرا کیڑا عقیدہ ہے اے آپ نے لفظ تھوڑا سمجھا دا پیا اگر او حضور دی ذات ہوتے 100 واری درود شریف پڑھدا ہوسی روزانہ 100 واری اگر درود شریف پڑھدا ہوسی پتہ نہیں کیا جواب دے سی آکسی اوے فرشتو یہ کیڑا سوال کرے دے پہ ای دے بارے اس سونے چہرے والے دے بارے تیرا کیڑا کیتا اللہ دے بندے فرشتے اللہ دے بندے جیڑے نبی نو ساری زندگی نہ بھولا 4 ہاتھ زمین دے وچ آ کے کنجے بولوے تا ایو تا میرا آقا ہے ایو تا میرا ہادی ہے ایو تا میرا مربی ہے ایو تا میرا مشکل کشا نبی ہے ایو میرا سردار ہے ایو میرا مالک ہے اس واسطے دنیا تے آیا ہم ایدی خاطر میں سب کچھ قربان کیتا ہے ایدے نال پیار کیتا ہے ایدے نال عشق کیتا ہے ایدے نال محبت کیتی ہے فرشتو اس نو ساری زندگی نہ بھولا تے 4 ہاتھ زمین دے وچ آ کے کنجے بولوے سا اے او نبی ہے ہوا رسول اللہ ایو تا میرا آقا ہے اللہ پاک تھاکو تو میں کو عمل دی توفیق عطا کرے 100 واری گھر دے وچ درود شریف دا معمول بنا گی نو انشاءاللہ جادو نہ سی انشاءاللہ گارنٹی دینا جادو نہ سی آج کل فراڈی پیر دھوکے باز روپیے دے روپیے دے چکر ہر بندے ہر پیر کو جادو تھیا پیر میں دیکھو میں جادو تھیا پیر جادو اتنا مت گیا کہ ہر بندہ ماذاللہ جادو دے ڈبا پیے یہ سب فراڈ ہے پیسے دے چکر ہے انہاں جیلی پیراں کو بچو جڑے صرف جادو آتے نہیں بھئی جادو تے باقی ایک گل دے تو عمل تے کرو درود شریف والے دے اوتے انشاءاللہ العزیز اللہ دے فضل دے نال گھر دے وچ رحمت ہوسی اللہ پاک تھاکو تے میں کو عمل دی توفیق عطا کرے واخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین جن حضرات سنتا پڑھیں سنتا